کہ اس میں انہوں نے کہا تھا دیکھو تم مسلمان کی اللہ کی فرما برداری کی حالت میں ہی مرنا. آگے بھی تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا وہ جب یعقوب سورہ بقرہ کا بالکل آخری رکوع ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اور پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا تھا ما تعبدوا من بعدی میرے بعد کن کی عبادت کرو گے. انہوں نے کہا تھا الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. تو وہ مطلب یہ بات ہے اصل میں کہ یہ کلمہ توحید کا اللہ کے احکام جو ہے وہ پھر چھوڑ گئے پچھلوں میں اپنی اولاد میں تاکہ لعلہم یرجعون وہ اس کی طرف رجوع کرتے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں, اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں. بلکہ متا میم تے این میں نے متا دیا, متا میم دنیا کا انہوں نے سامان دیا, فائدہ دیا. ہاؤلائے اشارہ یہ مشرکین مکہ کو, و اباہم ان کے باپ دادا کو, حتیٰ یہاں تک کہ آ گیا جاؤ الحق, حق ان کے پاس آ گیا, قرآن آ گیا ان کے پاس, رسول مبین اور رسول بھی آ گیا مبین ہر چیز کو واضح کر دینے والا, ایک ایک چیز جو ہے نا کھلا کلیئر کر دینے والا. بلما اور جب آیا ہم الحق جب ان کے پاس حق آ گیا نا, قرآن آ گیا, کالو انہوں نے کہا ہذا سحر یہ تو جادو ہے. پتہ ہے بھی پڑھے جی, انہوں نے کہا یہ تو جادو کا کلام ہے, اس نے باتیں ہی جادو کی ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اور یہ ہوگا, اور اس سے جادو اس طرح بھی کہتے تھے کہ اس میں بڑا اثر ہے, جو ایک دفعہ سن لیتا ہے وہ پھر اس کا قائل ہی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بھائی جادو ہے, جو ایمان لے آتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں پھر ہوتی باپ کدھر ہے ماں کدھر ہے, وہ پھر جو ہے نا تو اس حساب سے وہ جادو کہتے تھے کہ ایسا جادو کر دیا کہ اس آدمی کو یا جو بھی ایمان لے آتا ہے اسے دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کالو ہذا سحر, انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے, وَإِنَّا بے شک ہم بے ہی اس کو حق کو قرآن کو کافرون ہے انکار کرنے والے ہیں. اس کا انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے. وقالو انہوں نے کہا, اب ایک اور بات انہوں نے کہا, لولا کیوں نہیں نزل نازل کیا گیا حاضر قرآن یہ قرآن علی رجل ایک آدمی پر من قریتین دو قریتوں نے بستی قریتین دو بستیوں, وہ کہتے ہیں ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم رجل کسی بڑے آدمی کا. وہ کہتے ہیں مکہ اور طائف میں بڑے بڑے امیر بندے رہتے تھے بڑے بڑے, ان میں سے کسی پر کیوں نہیں مطلب نازل کیا گیا. اللہ نے فرمایا ہاں کیا ہم وہ یکسمون کاف سین میم کیا یہ وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت رب کا تیرے رب کی رحمت. دیکھو سب تو بڑی رحمت تو نبوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبوت جو ہے یہ بانٹتے پھرتے ہیں, یہ تقسیم کر رہے ہیں. نبوت تو بڑی دور کی بات ہے. نحنو ہم قسمنا ہم تقسیم کرتے ہیں بینہم ان کے مابین معیشتہم ان کی معیشت ہے سامان دنیا, فی الحیات دنیا کی زندگی میں ان کا جو ساز و سامان ہے وہ بھی ہم بانٹتے ہیں. یہ کہاں سے آگے کہتے ہیں کہ یہ قریتن میں بڑے جو قریہ ہیں بستیاں ان میں کیوں رسول نہیں آیا. تو اللہ نے فرمایا یہ تو تقسیم کا کام تو ہم کرتے ہیں, جو تمہیں جو بھی وسائل دیتے ہیں مال و دولت دنیا کا دیتے ہیں وہ بھی ہم بانٹتے ہیں تقسیم کرتے ہیں. ورفعنا ہم نے بلند کیا بعضہم ان میں سے بعض کو فوق بعض کے اوپر. درجات مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھو ایک نظام بنانے واسطے یہ ہم ہی ہیں جو ایک دوسرے سے درجات بلند کرتے ہیں. کوئی کارخانے کا مالک ہے, کوئی اسے مزدور ہے, کوئی مطلب نوکر ہے, کوئی مالک ہے. اس لیے کہ اگر سارے مالک ہو جائیں تو پھر کم کی نہیں کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بلند کرتے ہیں درجات میں ایک کو بعض پر لے تاکہ یتخذا وہ بنائے اختیار کرے بعضہم ان کے بعض کو سخریہ مسخر خدمت گار, تاکہ پھر جو ہے نا بعض
خدمت گار بنائے تاکہ دنیا کا نظام چلنا ہے، کام کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو درجات ہیں نا یہ ہم نے بنائے ہیں تاکہ یہ کام جو ہے نا کائنات کا چلے. با اور رحمت و رب کا، تیرے رب کی رحمت خیر بہت بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون جین میم عین جو یہ جمع کرتے ہیں، مطلب جو یہ مال و دولت دنیا کا جمع کرتے ہیں نا. ہاں جی ہو گیا ٹائم جی. اچھا جو دنیا کا یہ مال و دولت جمع کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اس سے برحمت و رب کا، تیرے رب کی رحمت جو ہے نا وہ بہت بہتر. رحمت جین جنتی نعمت انعامات اللہ کی جو ٹھیک ہو گئی ڈاکٹر صاحب. میں کہہ رہا 1 منٹ اوپر نہ کریے نا جی.